أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. صدق اللہ العظیم. سورہ الطلاق کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ الطلاق مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی. اس کو الطلاق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں الطلاق کا لفظ آیا ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جو ہے آپ کو آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ مومن انسانوں کو یہ طلاق کے بارے میں رہنمائی دے دیں. تو طلاق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے حضور جو ہے وہ طلاق ہے. تو آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تو انہیں ان کی عدت کے مطابق طلاق دیا کرو. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو. طلاق دی ہے تو عدت جو ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، مطلقہ عورتیں 3 حیض جو ہے وہ اپنے عدت جو ہے وہ گزاریں. تو 3 حیض تک انہیں جو ہے وہ عدت گزارنا ہوگی. اس کے اندر وہ شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن جب عدت گزر جائے تو پھر اسے رجوع کا حق نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ مرد بھی کبھی اس کو آپس میں انبن کی وجہ سے طلاق دے دے، پھر وہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرتے رہو. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو. وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ خود گھروں سے نکلیں. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اللہ یہ کہ کسی واضح فحش کام کا ارتکاب کریں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب وہ اپنے عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے سے او فارقوهن بمعروف، بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 گواہ جو ہے عدل والے جو ہے اس پر مقرر کر لو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نکلنے کی کوئی صورت، مشکلات سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا
جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔